چلو پھر تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارا دوسرا باب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک باب کو ختم کیا ہے، اب دوسرا باب ہے، اور اس دوسرے باب میں جو چیزیں ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے ان پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس باب کے بارے میں بیان کیا تھا وہ تھا ارتداد کے بارے میں اور بدعت کے بارے میں۔ کتاب الفتن میں جس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ شروع کیا تھا وہ تھا یعنی فتنہ کے بارے میں، اور فتنہ میں ان نے کہ نبی کریم کس طرح فتنوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس فتنے کی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے وہ فتنہ تھا ارتداد کا اور بدعات کا، یعنی جو مرتدین ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یعنی ان کے بارے میں نبی کریم کس طرح ڈرایا، اس کے بارے میں کیا احادیث ہے، اور دوسرا ہے کہ بدعات کے بارے میں سوکن نے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ ساری احادیث۔ اس میں 4 حدیثیں۔ ایک دوسرا باب جو اس میں کل 6 حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سندن بیان، اور ایک حدیث جو ہے یا 2 بھی کہہ سکتے ہیں جو باب میں لائی ہیں، جو جن کو معلق کہتے ہیں، تعلیقاً بیان کی، یعنی اصل میں اس میں 6 حدیثیں ہیں اور تعلیقاً 2 حدیثیں اس پہ بیان کی، اور معلق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها، وقال عبداللہ ابن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ یعنی امام بخاری نے اس باب کا یہ نام دیا ہے باب، اس باب کے بارے میں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، سترون بعدی کہ تم لوگ دیکھو گے، ان قریب دیکھو گے، اور سوفا جو ہے یہ داخل ہوتا ہے مظاہرہ پر، اور جس سے ان قریب مراد جلدی۔ سترون بعدی امورا، تم میرے بعد کچھ ایسے امور دیکھو گے، تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرو گے۔ وقال، اور کہا، عبداللہ بن زید، یعنی عبداللہ بن زید نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبروا، صبر کرو، حتی، تب تک، تلقونی، جب تک تم مجھے مل جاؤ، علی الحوض، حوض پر۔ یعنی اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، کیونکہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، تو صحیح بخاری میں جو دوسرا باب امام بخاری نے باندھا ہے کن کے بارے میں باندھا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احادیثوں کو امام بخاری نے چنا ہے، اور جو سب سے بڑا فتنہ امام بخاری کو ارتداد اور بدعت کے بارے میں لگا ہے وہ فتنۃ الخروج ہے، یعنی خروج کے بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی سترون بعدی، ترجمہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، سترون بعدی امورا، تم ایسے امور دیکھو گے۔ تو امور کے بارے میں یہاں پر شرح میں نے لکھی ہے، امام بخاری کی جو صحیح بخاری کی جو بہترین شرح ہے، جس شرح کو امام ابن حجر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اموراً تنکرونہا، یعنی وہ امور جن کو تم ناپسند کرو گے، یعنی من امور الدین، یعنی وہ دین کے معاملات ہوں گے، یعنی تم ایسے کو دیکھو گے، ایسے امور دیکھو گے، تم ایسے امور دیکھو گے جن امور کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ امور جو ہے اچھے امور نہیں بلکہ برے امور ہے، اور وہ امور بھی دین کے بارے میں، وہ دین کے بارے میں ایسے امور ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو حدیث ہے، وقال عبداللہ ابن زید، یعنی عبداللہ ابن زید بولتے ہیں، فرماتے ہیں، اس صحابی تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا علی تلقونی الحوض، تم صبر کرو یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے ملاقات حوض پر کر دی۔ تو یہ جو
ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو ایسا کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ جب حکمرانوں کے خلاف، جب حکمران آپ کے خلاف، کیونکہ آپ ایک مطلب جب ہم حدیث ساری پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ جو حدیث ہے اصبروا حتی تلقون الحوض، یہ یہاں پر تعلیقاً بیان ہوئی ہے، یعنی معلق بیان ہوئی۔ معلق کے معنی ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ساری سند چھوڑ دی ہے، سند بیان نہیں کی ہے، بلکہ صرف اتنا فرمایا ہے کہ عبداللہ بن زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا حتی تلقون الحوض۔ تو اس حدیث کو جو ہے امام بخاری نے وصل بھی کیا، یعنی سند بھی بیان کی۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا بخاری کی جو اکثر معلقات ہیں ان کا جو حکم ہے، جو بخاری کی معلقات ان کا الگ حکم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری ایسے معلق نہیں، وہ سپورٹ کے لیے لاتے ہیں۔ اور میں نے ان دونوں احادیثوں کو جس طرح فتح الباری میں لکھا، شروحات میں لکھا، یہ حدیث اصل میں کہاں ہے؟ یہ حدیث یہاں پر ہے۔ میں تو حدیث ساری نہیں پڑھوں گا، یہ تو میں شرح بتا دوں گا۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3792 ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے 4330۔ یہاں پر میں نے دونوں حوالے دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ستلقون بعدی اسرتن، تم ایک ایسی جماعت کو دیکھو گے، ایسے حکمرانوں کو دیکھو گے۔ اسرتن کے بارے میں جو اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے وہ میں اس پہ تشریح کروں گا اس کی، کہ اسرا کن کو بولتے ہیں۔ اسرا کے بارے میں علماء کرام جو بیان کرتے ہیں اسرا کن کو بولتے ہیں، تفسیر النفس و تقدیمها بالشیء دون غیر، جو اپنے آپ کو تفضیل دیتے تھے، انہیں حکمرانوں میں جو ایسے لوگ تھے اس کو اسرا بولتے تھے۔ اور فرماتے ہیں آپ ایسے فصبروا حتی تلقون الحوض، تو یہاں پر یہ وصل ہوا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اصبروا حتی تلقون الحوض جو ہے امام بخاری نے ایسے ہی کہا ہے، یہاں تک اسی ان کو بیٹا ان کو ساتھ ساتھ ایڈمٹ بھی کرتے رہو نا، میں نے کہا نا ان کو ایڈمٹ کرتے رہو ساتھ ساتھ، تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو۔ تو ستلقون بعدی اسرتن فصبروا حتی تلقون الحوض، تم میرے پاس جو ہے حوض پر، انکم ستلقون بعدی اسرتن فصبروا حتی تلقون الحوض۔ تو یہ جو ہے اسبروا حتی تلقون الحوض، یہ حضرت انس سے بھی ثابت ہے، اور مسلم جو بخاری کی دوسری حدیث ہے وہاں سے بھی ثابت ہے۔ میں نے سندے پوری بیان نہیں کی، میں نے شارٹ میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو وہاں پر ان دونوں حدیثوں کی چونکہ ان کی نمبرنگ ہوتی ہے، اور نمبرنگ کے تحت آپ ان دونوں حدیثوں کو دیکھ سکتے ہو۔ تو کل ملا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس باب میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ سوچو کہ آپ کے حکمران سارے کام اچھے کریں گے، کیونکہ یہاں پورا اشارہ جب 6 حدیثیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 6 کے 6 حدیثیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان سارے احادیث میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ خروج کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، سوائے 2 صورتوں میں، وہاں پر بھی یہ جائز نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی نے فرمایا وہاں پر تو پھر آپ کو اللہ کی برہان ملے گی۔ تو سب سے پہلے جو حدیث باب کے بارے میں تھا، اس کے بعد یہ حدیث ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث نمبر جو ہے 7052، تو یہ پہلی حدیث ہے اس باب کی۔ حدثنا مسدد، مجھے مسدد نے بیان کیا، حدثنا، یہ امام بخاری فرماتے ہیں، حدثنا یحییٰ بن سعید القطان، اس کو یحییٰ بن سعید القطان نے، حدثنا العامش، اس کو عامش نے، حدثنا زید بن وحب، ان کو زید بن وحب نے، سمعت عبداللہ، ان کو جو عبداللہ نے بیان کیا ہے، قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکم سترون بعدی اثرتن، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے، ایسے حکمرانوں کو دیکھو گے، انہیں جو اثرتن کے لفظی معنی جو فتح الباری میں لکھے ہیں وہ ہے تفضیل النفس و تقدیمها بالشیء دون غیر، اور اسی کے بارے میں شیخ ابن باز فرماتے ہیں آئی سترون من ولاۃ الامور، یعنی آپ حکمرانوں کو، ولی امر جس کو بولتے ہیں، اس کی ولاۃ الامور آتی ہے جمع، ولی الامر کی ولاۃ الامور، یعنی حکمرانوں کو دیکھو گے، وامورا تنکرونها، اور آپ ایسے امور دیکھو گے جو امور ناپسندیدہ ہوں گے۔ قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہمیں کیا آپ حکم کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے حکمرانوں میں سے جو اپنے آپ کو تفضیل، اس میں 2 معنی بیان کیے ہیں علماء نے،
ایک تو یہ کہ ایسے ہوں گے جو وظائف جو حقوق جو ہے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، سارے مسلمان حکمران ہوں گے، اور یہ مسلمان حکمران ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے حق جو ہے ادا نہیں کریں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے اثراتن کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو ولاۃ امور ہوں گے، یہ مطلب لوگوں کے حقوق کیا اسی طرح سے جو لوگوں کو دینا ہے وہ نہیں دیں گے، یعنی اثراتن سے مراد یہی ہے۔ اور ایسے کام کریں گے جو ناپسندیدہ بھی ہوں گے، یعنی اچھے بھی کام بھی کریں گے مگر ایسے امور بھی آئیں گے جو ناپسندیدہ ہوں گے۔ قالو، جب صحابہ نے سنا کہ اب ہمارے اوپر کچھ ایسے حکمران بھی آنے والے ہیں جو ایسے کام کریں گے جو بہت برے ہوں گے، یا جو اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، یا ایسے لوگ حکمران نہیں کریں گے، وہ آگے بھی پتہ چلے گا، ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو حکمرانی کے اہل نہیں ہوں گے۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا، فما تأمرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں حکم کیجئے، آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ قالو ادو الیہم حقہم، تم ان کا حق ادا کرو، وصلوا اللہ حقکم، اور اپنا حق جو ہے اللہ سے۔ یہاں پتہ چلتا ہے ہم جو کہتے ہیں نا عام لوگ، ہم تب تک دم نہیں لیں گے جب تک اپنے حقوق کو حاصل نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا چاہے۔ یہ تو ہمارا ذہن بول رہا ہے، یہ تو ہمارا لبرل جو تھیریز اس وقت دنیا میں ہے وہ بول رہی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے یہ بھی فرما سکتے تھے تم ان کو لڑنا، تم ان سے لڑنا، ان سے اپنے حقوق واپس لینا، نہیں، فرمایا ادو الیہم حقہم، تم ان کے حق جو ہے وہ ادا کرو، وصلوا اللہ حقکم، اور جو اللہ جو آپ کا حق حقکم یعنی آپ کا حق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ایسے حکمران آ جائے جو ہمیں حق ادا کرے، یا ایسا کہ جو ہم حق یہ کھا رہے اللہ ہمیں اس کا جو بدلہ قیامت میں دے دینا۔ اس طرح اکثر اسی لیے بخاری نے باندھا ہے الحوض، یہاں تک کہ جب تم مجھے حوض پر ملو گے۔ اس کی شرح میں دو حدیث سے ہے صحیح مسلم کی، اور یہ والی حدیث جو ہے پہلی اور دوسری حدیث، میں ان دو حدیثوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے کلیئر حدیث ہے، سب سے کلیئر حدیث، اتنی کلیئر کہ اس کے بعد کسی بندے کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے تو کہتا ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہیں اس لیے ان کی حکومت کو گرانا ہے، ہم تو کہتے جب اچھا کام کرتے اور ان کی حکومت کو گرانا وہ تو حرام ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ تو مطلق حرام ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں جب بندہ غلط کام بھی کرے تو اس پر بھی کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں الگ الگ احادیث ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بارے میں جو ہے ادو الیہم حقہم، ان کے حقوق جو ہے، ان کے حق جو ہے آپ ادا کرو۔ اس کے بارے میں جو ہے فتح الباری میں الفاظ میں سے پڑھتا ہے ادو الیہم ای الی الامراء، نے یہاں سیدھا لفظ لکھا ہے، یعنی ادو الیہم ای الی الامراء، یعنی امراء کے حقوق، بادشاہوں کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق ادا کرو، حقہم ای الذی وجب لهم المطالبہ به وقبضه سوا کان یختص بهم او یعمهم، یعنی آپ کو ان کا حق جو ہے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو زکوٰۃ ہے وہ دینا ہے، اور اس میں اور فرماتے ہیں اے بذل المال الواجب فی الزکوٰۃ ونفس فی الخروج الی الجہاد تعین ونحو ذلک، یعنی جب یہ آپ کو بلائے، یعنی جب آپ کو آپ کے مال سے آپ کا حق مانگے تو آپ کو دینا، یعنی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہی کرنی، اگرچہ اس کا کچھ غلط استعمال بھی کرتے ہو پھر بھی آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو یہ حکمران جب جہاد کے لیے بلائے تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا تعلق جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ ہے، تو جب آپ وہ اس کے لیے بلائے اس کو بھی آگے احادیث میں پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ ہے، جب وہ اعلان کرے تب کریں گے، جب وہ اعلان نہیں کریں گے نہیں کریں گے، وہ سارا مسائل جو اس میں بیان کیے گئے، یعنی جب وہ بلائیں گے چاہے آپ کو پھر پسند آ جائے یا نہ آ جائے مگر کرنا تو یہی ہے جو آگے حدیث میں۔ اسی طریقے سے اس کی دو حدیثیں جو ہے فتح الباری میں بھی شرح میں یہ حدیثیں دو آئی ہے، اور میں بھی آپ کو ان کو دو حدیثوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی سے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، یا جو آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، یا جو حکمرانی کریں گے وہ حکومت کے اہل نہیں ہوں گے، اور ایسے کام کریں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، جو دین کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ اموراً کا میں نے ترجمہ یہی کیا تھا، تشریح یہی کی تھی جو فتح الباری میں ہے، اموراً امور الدین، یعنی وہ امور جو دین کے امور دینی کام ایسا کریں گے جو نہیں کرنے چاہیے، تو کیا کرنا ہے
آپ کو وہ صحابہ تو کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا، آپ حکم کیجئے، تو کہہ رہے ہیں ان کے حق ادا کر دو، اپنے حق اللہ سے مانگو۔ اگر آج کوئی مولوی صاحب یہ بات کہیں تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ ڈرپوک کا بندہ ہے، یہ تو بکا ہوا ہے، کیا پتہ اس نے ان سے سمجھوتا کیا ہے۔ یہ سمجھوتا کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمانے ان کو ماننا ہی جو ہے وہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی شرح میں نے 2 حدیثیں یہاں پر لکھی ہے۔ ان ام سلمہ سے بیان ہے، نیوارث وہ جو ہے حضرت ام سلمہ جو مومن ان کی ماں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر واضح ہے ستکون امراء، انہیں ایسے انقریب ایسے عمرا آئیں گے، فتعرفون وتنکرون، جو اچھے کام بھی کریں گے اور منکر کام بھی کریں گے، انہیں اچھے کاموں کے بھی آپ دیکھیں گے، اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے۔ فمن عرف بریا، جس نے جانا، انہیں جس نے منکر کو منکر جانا اور اچھے کام کو اچھا جانا، بریا وہ بندہ جو ہے وہ بریا ہو، وہ بری ہو۔ ومن انکر سلم، اور جس نے انکار کیا، اور اس میں بھی واضح الفاظ ہے انکر من قلبہ، جس نے زبان سے، جس نے اپنے دل سے اس کو گندا جانا، وہ بچ گیا۔ ولیکن من رضی وتاب، لیکن وہ بندہ خسارے میں پڑ گیا، وہ برباد ہو گیا جو ان کے پیچھے لگ جائے، یعنی جو ان رضامند ہو گیا، یعنی غلط کو غلط نہ سمجھے بلکہ اچھے کو اچھا نہ سمجھے، یعنی جو دیکھو 3 چیزیں آ گئی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے جو آپ کو ایک ایسا راستہ، بیٹا اپنی آپ مائک بند کرو، بعد میں کوئی سوال ہو آپ آ کے بھی پوچھ سکتے ہو، کہ 3 راستے ہمارے پاس ہیں، یعنی سب سے ہے کہ پہلا اچھے کام بھی کریں گے برے کام بھی کریں گے۔ اب 3 ڈگریاں بیان ہو رہی ہیں، پہلی ڈگری 2 ڈگریاں یہاں پر بیان ہوگی، 3 ڈگریاں، ایک فمن عرف، چلیے جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سے چلیے تو آپ 3 آتی ہیں، فمن عرف بریا، جس نے جانا، جو پہچان گیا منکر کو منکر اور حق کو حق، ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط، وہ بری ہے۔ ومن انکر سلم، جس نے انکار کیا، جس نے ناپسند کیا، وہ سلامت رہا۔ ولیکن من رضی وطاب، لیکن وہ بندہ جو ہلاک ہو گیا جو اس پر راضی ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ قالو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے افلا نقاتلہم، کیا ہم ان سے لڑے، کیا ہم سے ان سے قتال نہیں کرے؟ قال لا تاسل، ان سے نہیں لڑنا، واضح ارشاد، آپ کو ان سے نہیں لڑنا، یعنی منکر چیز کے باوجود بھی آپ ان کے خلاف جو ہے خروج نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، سوائے ایک لا ما صلو، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھتے، جب تک وہ نماز پڑھتے رہے آپ ان کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے ان کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری جگہ اور ایک چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا، کئی کفر بواہ کا آ گیا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہو، وہ دوسری حدیث میں، تو یہاں پر نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، یہ بھی بہترین حدیث ہے، عمدہ حدیث ہے، ان اوف بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے سب سے بہترین حکمرانوں، یہ حکمرانوں کے بارے میں نے کہا نا، پہلا باب جو تھا وہ مرتدین کے بارے میں، یعنی ارتداد کے بارے میں تھا اور بدعت کے بارے میں، دوسرا باب جو وہ حکمرانوں کے بارے میں، خروج کے بارے میں، یعنی آپ کو میں کیا حکم دیتا ہوں، یہ کتنا بڑا فتنہ بنے گا، یعنی حکمرانوں کے ذریعے یعنی پھر آپ ان کے خلاف لڑیں گے تو کتنے فتنے بڑھیں گے اور اس سے کیا مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے دوسرا باب جو امام بخاری نے جان بوجھ کر یہ باب باندھا ہے، ستر بعد عمرا امورا تنکرونہا، تم میرے بعد ایسے امور دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرو گے، یعنی ایسا باب باندھا۔ اب کیا فرمائے، تمہارے سب سے بہترین ائمہ وہ ہے، یعنی ائمہ سے مراد یہاں پہ عمرا جو ہے حکمران ہے، جن سے تم محبت کرتے ہو، تحبونہم،
युहिब्बूनकुम, तुम उनसे मोहब्बत करते वो तुमसे मोहब्बत करते। वयुसल्लूना अलैकुम व तुसल्लूना अलैहिम, वो तुम पर जो है सलाम करते हैं, वो तुमको दुआएं देते हैं और तुम उनको दुआएं देते हैं। जो सल के माने हैं ये बहुत मतलब बहुत सारे मानों में इस्तेमाल, नमाज के बारे में भी इस्तेमाल होता है, दुआ के बारे में भी इस्तेमाल होता है, सलाम के बारे में इस्तेमाल होता है। यानी जिनसे को आप खैर खाई की दुआ उनके लिए आप करते हो वो आपके लिए करते हैं। वशिरारु अइम्मतिकुमुल्लज़ी, और जो सबसे बुरे आपके हुक्मरान हैं, यानी जिनसे तुम नफरत करते हो और वो तुमसे नफरत करते हैं, और तुम उन पर लानत करते हो वो तुम पर लानत करते हैं। मैं जल्दी पढ़ता हूँ। ये ज़िम्न आए ना शरा, क्या ए अल्लाह के रसूल, क्या हम उनका मुकाबला नहीं करें बिस्साइफ, अफला नुनाबिजुहुम बिस्साइफ, क्या हम उनसे तलवार से मुकाबला न करें, क्या हम उनका जवाब जो है तलवार से न दे। काल फकाल अल्लाह मा अकामु फीकुम सलाह, जब तक वो तुम में नमाज कायम। और इसीलिए हम कहते हैं कि नमाज और ज़कात के बगैर कोई चारा ही नहीं। हुकूमत से पहले भी कोई चारा नहीं, हुकूमत बैद के भी कोई चारा नहीं, हुकूमत में हो तब भी इसके बगैर कोई चारा नहीं, हुकूमत में ना हो तब भी इस चीज़ों के बगैर चारा नहीं। इसीलिए जब वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया कि कुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथों को रोकते रहो और नमाज पढ़ते रहो, ज़कात रहते, तो उनने उस पर भी अब्दुर्रहमान बिन औफ की हदीस है कि उनने कहा कि क्या हम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं। हाँ, वइज़ा रअयतुम मिन वलातिकुम शयअन तकरहूनहु फकरहू अमलहु वला तंज़िउ यद्दन मिन ताअतिन, कि जब तुम कोई ऐसी चीज देखो जो तुम्हारे हुक्मरान कर रहे हैं और जो हुक्मरान तुम्हारे कर रहे हैं, तो आप भी है उस अमल को बुरा जानो, मगर उनके इताअत से अपने हाथ को न निकालो, यानी उनके खिलाफ जो है खुरूज न करो। इसके बाद ये पहली हदीस की शरत थी जो मैंने यहाँ पर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे हुक्मरान आएंगे जो ऐसे अच्छे जो बुरे काम भी करेंगे, ये बुखारी की हदीस में थी और मुस्लिम की में, जो अच्छे काम भी करेंगे बुरे काम भी करेंगे। और आखिर पे ये बात कही कि सहाबा ने इजाजत मांगी थी, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उनके हक अदा करो और अल्लाह के हक जो है, अल्लाह जो आपके हक है अल्लाह से मांगो। इन्हें चाहे ये अल्लाह ताला उसके बदले आपको दूसरा कोई अच्छा हुक्मरान दे, या ये कि अल्लाह ताला जो आपके साथ ज्यादती हुई अल्लाह ताला जो है उसका नियामत बदल आपको कयामत में देते। तो वही है शार्ट में, यही है वसल्लल्लाहु हक़्क़कुम, अपना हक अल्लाह से मांगो। अब जो दो तशरी जो हदीस है, दो मुस्लिम की, सही मुस्लिम की है, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ से, औफ बिन मालिक से है, और दूसरा उम्मी सलमा से है। उनमें ये तफसीली है कि जब तक वो नमाज कायम करते रहे तब तक आप उनसे जो है नहीं लड़ सकते। उसके बाद भी यह है कि ऐसा फिर है, फिर तब भी देखना उसके अपने उसूल। अभी तो कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुरूज की इजाजत नहीं दी। दोनों हदीसों में है अफला नुकातिलू, क्या उनके खिलाफ नहीं लड़े, क्या उनके खिलाफ तलवारें नहीं उठाए, या अफला नुनाबिजुहुम बिस्साइफ, क्या तलवारों से उनका मुकाबला न करे। तो दोनों में कहा ला ला, वहां भी आप देखेंगे ला है और यहाँ भी आप देखेंगे ला है, और ये दोनों हदीसें जो है सही मुस्लिम की है। अब इसके बारे में और जो तशरीहात है वो दूसरी हदीस में आती है, जिसको इमाम बुखारी ने यहाँ पर हद्दसना मुसद्दद, मुझे मुसद्दद ने बयान की, हद्दसना अब्दुल वारिस, उन्हें अब्दुल वारिस ने, अनिल जाद, उन्हें जाद ने, अन अबी रजा, उन्हें अबी रजा ने, अन इब्न अब्बास, उन्हें इब्न अब्बास ने, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काल मन करिहा मिन अमीरिही शैअन फलयस्बिर फइन्नहु मन खरज मिन सुल्तान शिब्रन मात मीततन जाहिलिय्यह। कि इतनी मतलब जबरदस्त हदीस है और इतनी मजबूत हदीस है कि यहाँ तो ऐसा कहा गया जैसे वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी इस्लाम से पहले की मौत है। फरमाया काल मन करिह मिन अमीरिही, जो अपने अमीर से यानी हुक्मरान से, अपने हाकिम से, शर्त मगर इन सारों चीजों में ये है कि मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि हम काफिर से ये तवक्का नहीं रखेंगे वो नमाज पढ़ेंगे, न उससे ये तवक्का रखेंगे कि वो नमाज को कायम करेंगे। इसलिए जब भी यही बात चल रही है तो ये मुसलमान हुक्मरानों के बारे में सारी बात चल रही है, चाहे कि अवकाना
ظالمن او عادلن، چاہے وہ ظالم ہو چاہے عادل ہو، چاہے نیک ہو چاہے فاسق ہو، جو بھی چیزیں ہو وہ مسلمان اگر ہے۔ من کریہ من امیرہ شیئا، یعنی جس نے کوئی امیر اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز ناپسند کی، فلیصبر، اسے چاہیے کہ وہ صبر۔ فإنہ، بے شک، کیونکہ وہ من خرج من السلطان، جو سلطان سے نکلا، یعنی جو جس نے سلطان پہ خروج کیا، شبرن، شبر اگر ہم کہیں گے تو یعنی ذرا بر بھی اگر میں ترجمہ اس کا کروں، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت ایسے ہی ہوئی جیسے اس کی موت جاہلیہ میں ہوئی۔ اب جب دیکھتے ہیں اس میں فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، فتح الباری میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں آئی من طاعت السلطان، یعنی جس نے سلطان کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، انکار جس نے سلطان کی مطلب باتوں سے ان کی اطاعت کرنی انکار کر دی، مگر اطاعت جو ہمیشہ معروف میں ہوگی، یعنی وہ کہے گا زکات دینی اس کو زکات دینی، وہ کہے گا نماز پڑھنی، وہ قانون بنائے گا اس کے قانون کی پاسداری کرنی ہی پڑے گی، اگرچہ اس کو ناپسند بھی ہو وہ قانون، اگر وہ اس کو ناپسند ہو، سوائے ایک شرط، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو اپنے دل میں اس کو ناپسند کرنا ہے، مگر باقی چیزوں میں امیر کی اطاعت کرنی ہے جو بھی چیز ہے، کیونکہ لا طاعت خالق لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خالق کی جو ہے مطلب مخلوق کی اطاعت ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جن چیزوں میں جو اچھی چیزیں ہیں ان میں ہمیشہ اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اور جو بری چیزیں ہیں ان سے جو ہے ان کو جو ہے ناپسند کرنا ہے، ان کو دل سے برا جاننا ہے، مگر اس کے خلاف جو ہے کبھی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، کبھی اس کے خلاف جو ہے خروج نہیں کرنا ہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ خروج جو ہے مطلقاً جائز نہیں، مطلق، اور اس پر انشاءاللہ وہ اقوال بھی آئیں گے جو ائمہ نے بیان کیے۔ تو فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، یہ جو خرج آئی من طاعته فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ، یعنی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو اس پر جو ہے خروج کرے، جو اس پر ایسا کرے۔ ففی روایت ثانیہ، فرماتے دوسری روایت میں ہے ومن فارق الجماعہ، جو جماعت سے الگ ہو گیا، یعنی جماعت سے یہاں مراد ہے جو حکمرانی مسلمانوں کے اس سے شبرن، یعنی شبر ہے، وسکون محدد، المراد بالمقرد السیف فی حد الاکتب التي حصلت لذلك الامیر ولو بادنى الشیء، یعنی شبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم، یعنی بہت ہی کم جو ہے، اگر اتنا بھی اس سے جو دور ہونا چاہے تو اگر شبر جیسے اتنا ہی ہے ان سے دور ہو جائے تو پھر بھی انہوں نے جو ہے، یعنی ایک شبر کو اگر ہم لفظی ترجمہ کرتے اس کو ہم ایک بالشت کہتے، ایک بالشت کہتے اگر ہم اپنے ہاتھ کو، یعنی جو یہاں سے جتنی میں اگر آپ کو ایک سیکنڈ ویڈیو دکھاتا ہوں، بالشت کتنی ہوتی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بالشت، یہاں سے یہاں اس کو بالشت بولتے، ایک ہاتھ ایک بالشت، اس کو شبر بولتے ہیں، یعنی اتنا بھی دور، یہاں سے مراد ہے کہ اگر وہ بہت کم بھی دور ہوا اپنے حکمران سے تو اس نے جو کیا وہ کیا ہوا، مات میتتن جاہلیہ، وہ ایسی موت مر گیا جیسے جاہلی۔ وفی روایت لمسلم، اور وہاں پہ بھی ہے اس کی موت جو ہے وہ اس طرح ہے، تو جس طرح من خلا یدا من طاعت لکی اللہ ولا حجت له ومن مات وليس في انکی بیعۃ مات میتۃ جاہلی، فرمایا جو بندہ جو مر جائے اور اس کے گلے میں، یعنی وہ کسی حکمران کے انڈر نہ ہو، وہ کسی حکمران کو اپنا حکمران نہ مان رہا ہو، وہ کہیں پر نہ ہو، یعنی جو اس کا حکمران ہو اس کی اطاعت نہ کرتا ہو، یعنی معروف میں، تو اس کا کہا جائے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہاں اللہ نے جاہلیت کا موت کیوں کہا؟ کیونکہ جاہلیت کے دور میں عرب میں حکمرانی نہیں تھی، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، جس کے من میں جو تھا وہ کرتا تھا۔ اب آپ اس پر جو انشاءاللہ وہ اگلے دروس پہ اس پر بحث ہوگی، ایسا نبی کس نے کیوں فرمایا، شریعت نے ایسا کیوں رکھا؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شریعت نے ایسا کہا، آخری حدیث کو سنانے کے بعد آج ہم 3 پڑھتے، اگلے درس میں 3 پڑھتے، کل 6 حدیث ہے، تو یہاں پر وہی فرمایا کہ وہ ایسی جاہلیت کی موت ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث جو ہے اس باب میں تیسری حدیث، یہ والی حدیث، حدثنا ابو النعمان، ہمیں بیان کیا ابو نعمان نے، حدثنا حماد بن زید، اسے حماد بن زید نے، اسے جعد ابی عثمان
حدثني ابو رجاء الأطاردي قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت ابن عباس نے عبداللہ بن عباس سے جو ہے روایت، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من را من امیرہ شیئا، جس نے اپنے امیر سے کوئی چیز دیکھی، یکرہہ، اس کو وہ ناپسند کرتا ہوں، فلیصبر علیہ، اسے چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، فإنہ من فارق الجماعہ، جس نے جماعت سے دوری اختیار کی، شبرن یعنی ایک بالش، فماتا اور مر گیا، الا مات میتۃ جاہلیہ، وہ نہیں مرا، یہاں پر استثناء کیا، وہ نہیں مرا سوائے جہلیت کی موت۔ تو اس کے بارے میں ابن بطال نے بہت بہترین بات کہی، فرماتے فی حاذل احادیث حجۃ من ترک الخروج علی ائمۃ الجور، یعنی جو ظالم حکمرانوں کے خلاف جو خروج کو ترک کرتا ہے، ان احادیث میں حجت ہے، یعنی دلیل ہے ان احادیث کہ جابر حکمرانوں کے خلاف بھی آپ کو خروج کرنا نہیں، عادل کے خلاف تو ہے ہی نہیں، عادل کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، اس پر تو بات ہی نہیں اٹھے گی، کیونکہ عادل کے بارے میں تو اس کی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ یہاں نبی کے رسم بات کرتے ہیں اگر حکمران ظالم ہو، اگر حکمران آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہو، اگر آپ کا حکمران آپ کو پسند نہ ہو، تب بھی یہ ہے وَلُزُومُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور اس کی بات سننی ہے، اس کی طاعت کرنی ہے، لَهُمْ وَالْفُقَهَاءُ مَجْمَعُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ مُتَغَلِّبٌ طَاعَتُهُ لَازِمَةٌ، اور یہاں تک کہ ائمہ نے کہا ہے، فرماتے ہیں وَالْفُقَهَاءُ مَجْمُعُونَ، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے، یہ بھی بطال اپنی شرح بیان فرماتے ہیں، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ جو ظالم آدمی نے متغلب، یعنی جو غلبہ حاصل کرے، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس جو مطلب جو ہے رول ہو، اس کا جو اس کی طاعت جو ہے وہ ہمیشہ لازم۔ اب یہاں پر کچھ باتیں جو ہے یہ ابن بطال کی جو بات ہے، اس کو شرح ابن بطال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اور اسی بات کو جو ہے ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کا مطلب جب ایک عالم دوسری عالم کی بات نقل کرے اور نقل کرنے کے بعد اس پہ رد نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اگر نقل کرنے کے بعد اس پہ رد کرے تو دوسری بات۔ اسی طریقے سے اس کو یہاں پر نقل کیا ہے انہوں نے، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے حدیث جو ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمِيتُ كَافِرًا بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا، یہاں یہ بات ذہن نشین کروانا چاہوں گا، جب فرمایا نا کہ وہ ایسی موت مر گیا، وہ جہلیت کی موت مر گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر مر، کافر تو نہیں بلکہ وہ گناہگار مرا، وہی فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ، یہاں پر یہ مراد نہیں أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا کہ وہ کافر مرا، فتح الباری کی روایت ہے، یعنی وہاں سے پڑھ رہا ہوں، بل یموت عاصیا، بلکہ وہ عاصی یعنی گناہگار ہے۔ تو اسی طرح دوسرے میں جو ہے یہ جو حدیث ہے ترمذی میں بھی کچھ الفاظ کے ساتھ ہے، صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے یہ حدیث ہے، اور ابن بطال نے یہ جو آپ کے مت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ تو کل ملا کے ان احادیث سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ساری احادیث رکھی ہے کہ جن کو آپ یعنی اچھی باتیں نہیں سمجھتے ہو، جن کو آپ جو ہے جو اچھی باتیں نہیں ہیں، تو وہ ساری باتیں جو ہے یہ کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، جتنی بھی یہ کام کرتے ہیں اگر آپ کو بری نہیں لگتی تو ایسا۔ اب یہ اس کو میں کنکلوڈ اس طریقے سے کرتا ہوں ان 3 حدیثوں کو انشاءاللہ کل اور اگلے درس میں اور 3 حدیث کہ ان تینوں حدیثوں میں جو یہ امام بخاری نے پہلا باب باندھا، یعنی ایسے امور ہوں گے جو برے ہوں گے، تمہیں صبر کیوں کرنا، اصبروا، اور وہ کہتے کب تک صبر کریں گے، پچھلے 100 سال سے، پچھلے 200 سال سے، پچھلے 10 سال سے، پچھلے 30 سال سے، پچھلے 50 سال سے، اتنے سال، کب تک کا جواب نبی اس حدیث میں اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا حوض، تم میری شفاعت چاہتے ہو، تو ایسا کام نہیں کرنا۔ اور ایک دیکھو مطابقت کیا ہے پہلے اور دوسرے باب میں، پہلے باب میں بھی یہ ہے کہ مرتدین کو جو ہے وہ کہیں گے ہمارے ہیں، کہیں گے نہیں آپ کے نہیں، مرتدین کے بارے میں، اور ان کو میرے پاس لاؤ، یہ آپ کے نہیں، ان کا بھی ہو گیا۔ دوسری بات جو ہوئی تھی وہ بدعتیوں کی ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جائے گا سوکھن۔ اب یہاں پر امام بخاری نے اسی حوض کے ذکر میں یہ کہا کہ تمہیں صبر کرنا ہے اس حوض تک، یعنی اس کا مطلب ہے
ایک بندے کو اپنی موت تک پورا انتظار کرنا ہے، پورا صبر کرنا ہے. اور اس میں ایسی احادیث سے بھی میں سند کے بغیر یا مطلب ریفرنس کے بغیر حدیث بیان نہیں کرتا. یہ میری مراد اب یہاں سند سے مراد ریفرنس ہے، ورنہ وہ حدیث سے بھی میری ذہن میں اس وقت ہے، ریفرنس زبانی یاد نہیں ہے. وہ احادیث جن میں یہ کہا گیا کہ اگر اس صحیح بخاری کی روایت ہے تقریباً غالباً، چلو میں آپ کو دکھا دوں وہ ساری، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ غلام حبشی ہو اور اس کا جو مطلب سر ہو ڈول جیسا ہو یا دوسرے برے الفاظ اس میں آئے ہیں حدیث میں ایسا سر ہو، پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی، پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، اب اتنا دنیا لبرل ہو گئی ہے، ہر جگہ ریوولٹس ہو رہے ہیں، ہر جگہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، پھر یہ اتنا مسئلہ ہے، یہ تو آج کوئی نہیں، ہر ایک کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، تو آپ کے یہاں پریشانی کیوں؟ تو آپ کیوں نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ ایک حکمران کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو حکمران سے اس کی کرسی چاہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں آپ کو اترنا ہے، ہم آپ کو یہاں سے معزول کریں گے. تو یہ بندہ جب پہلے سے ظالم ہے، کیونکہ یہ ظالم تو ہے، پہلے سے عاصی، پہلے سے یہ فاجر ہے، پہلے سے ہی فاسق ہے، اسی لیے تو اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں نا وہ، اسی لیے تو اس کو گرانا چاہتے ہیں. اب جب اس فاسق اور اس عاصی اور اس فاجر اور اس ظالم کے خلاف لوگ اٹھیں گے، یہ اور فاجر بنتا ہے اور ظالم بنتا ہے. کیونکہ ظلم کے خلاف اٹھنے کے ساتھ جب ظلم کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ طاقت ہمیشہ حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے، اسٹیٹ تو ان کے پاس ہوتی ہے، مشینری تو ان کے پاس ہوتی ہے، سارا سسٹم تو ان کے پاس ہوتا ہے. جب یہ مسلمان اس مسلمان حکمران کے خلاف اٹھتا ہے، وہ اسٹیٹ کو ان کے خلاف کرتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو مسلمان ملکوں میں ہو، جو آپ نے سیریا میں دیکھا، جو آپ ہر جگہ دیکھ، جو عراق میں ہو. اور اسی طریقے سے تو آج کے زمانے میں اگر آپ پرانے زمانے سے ہر جگہ یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہوا. جب بھی لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھے، چاہے حکمران کتنے ظالم ہی کیوں نہ ہو، یہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن پڑھنے کے بعد ہم ساری چیزیں بات میں آ جائیں. اکثر لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں کہ عرب علماء کیا جانے، وہ ڈرپوک لوگ ہیں، وہ پیٹو ہے، وہ سرکاری مولوی ہے. وہ ایسے نہیں ہے. بندہ یہ کتابیں پڑھ کے کتب پڑھ کے آئے، ان کی شروحات جو ہے ان کو پڑھ کے آئے، پھر بات کرے تب جانے. ورنہ وہ لٹریچر ویسٹ کا پڑھ کے آتا ہے اور قرآن پہ فٹ کرتا. کیا اسلام نہیں سکھاتا الحر بالنور؟ تجھے کس نے کہا اسلام سکھاتا الحر بالنور؟ اسلام سکھاتا الحر بالنور وہ تو ان کا ہے، الائن باللہ، وہ قصاص کا مسئلہ وہ بھی حکمران کے ہاتھ ہے. آپ قصاص نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کا دانت توڑے تو آپ کو دانت نہیں توڑنا، بلکہ آپ کو اس کے لیے درخواست دینی کہ میرا دانت توڑا گیا ہے، اس کا دانت توڑ دیا جائے گا. اگر آپ کا کوئی مال لے لے، آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر لے، بیٹی کو قتل کر لے، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو ہے ہر ایک چیز کی، آپ کو کوئی چوری کریں گے تو آپ اس کو قتل نہیں کریں گے. کیسے ثابت ہوگا کس نے چوری کی تھی؟ اصل میں یہاں ایک ہر جگہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. اسلام جو ہمیشہ انارکی کے خلاف ہے، لا لیسنس کے خلاف. تو کنکلوڈ میں اس طریقے سے کرتا ہوں، یہ برے کام ہوں گے، کیونکہ جب بھی لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہیں تو ظالم کے خلاف اٹھنے سے ظلم کم نہیں بلکہ ظلم بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے. اور آج تک دنیا میں کوئی بھی خروج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. ایسے فقہا جو ہے ان کا اجماع اس پر نہیں ہے، ایسے اجماع نہیں ہے. کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو آج کہا جاتا ہے یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان کو اب دین کی وہ جو ہے یہ اب جو ہے ڈرتے ہیں؟ یہ ڈرنے چرنے کی بات نہیں. یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے اصبروا حتی تلقونی الحوض، ان کو مخاطب کر کے نبی کے فرما رہے ہیں. ان کو پتا نہیں تھا یہ بدر والے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ احد والے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا یہ حنین والے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا ان نے جو ہے اپنے گھر بار چھوڑے تھے اس دین کے لیے. الا الذین آمنوا ثم ہاجروا ثم جہادوا، یہ ان صحابہ کے بارے میں. پھر ڈر کا مسئلہ نہیں، بزدلی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ دین کا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا. اور یہی بات عبد الرحمن بن عوف نے کہی تھی، اے اللہ کے رسول جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ہم تو بے عزت ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ مارے، آپ کہہ رہے کفوا ایدیکم کفوا ایدیکم کفوا ایدیکم. پھر قرآن نے کہا جب ہم نے آپ پر پھر قتال کیا نا، یخشر الناس کا خشیت اللہ، پھر تم اتنے اپنے دشمنوں سے ڈر گئے. جس طریقے سے کون ڈرتا ہے؟ جس طریقے سے جو ہے خشیت اللہ، اس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد من الخشیہ، یا اس سے ڈر گیا آپ پھر اپنے دشمن سے. تو اسلام جو ہے ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف جو ہے آپ نہیں اٹھو گی، ان کے خلاف جو تلواریں نہیں اٹھو گی، ان کے خلاف خروج نہیں کرو گی، ان کے خلاف پروٹیسٹ سے ساری چیزیں جو اسلام ان کا منکر ہے. ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں جو ہے جو پروٹیسٹ وہ رائٹ ہو سکتا ہے، مگر اسلام میں ایسا کوئی رائٹ نہیں، کیونکہ جو بھی پروٹیسٹ ہو ہمیشہ پیسفل شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام ہمیشہ جو ہوتا وہ
وائلنس پہ ختم ہوتا ہے. کوئی بھی دیکھو دنیا کی تاریخ اٹھا کر, اسی لیے اسلام نے جو اس طریقے کو روکا ہے. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں آرام سے. مگر ایک بات کم سے کم اتنا کر لیتے ہیں کہ اس جو ہے اس باب کو یا اس کتاب کے بعد آپ اپنے سوالات لکھ کے رکھو, ساتھ ساتھ بھی کروں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ آخر پہ بھی کرنا چاہیں گے, یعنی ہر درس کے آخر پہ بھی, یا اوور آل جب ہم اس کتاب کو ختم کریں گے اس کے بعد, جس طرح آپ چاہو آپ کر سکتے ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.